أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين دعواہم فیہا، اور ان کا کہا، ان کا کلام فیہا، اس جنت میں، یہ اہل جنت کا ہی ذکر آ رہا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچیں گے تو دعواہم فیہا، ان کا کہا اس میں ہوگا سبحانک اللہم، یہ وہ کہیں گے، وتحیتہم، اور ان کی آپس کی جو ملاقاتیں ہوں گی، فیہا سلام، وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، وآخر دعواہم، اور تمام آخر جو ان کی دعا کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا 10ویں آیت میں کہ دعواہم فیہا، دعویٰ کا ایک مطلب تو سیدھا سادہ اردو زبان میں جو عدالت میں ہوتا ہے کہ دعویٰ دائر کر دیا اور اس کے خلاف یہ دعویٰ ہے، یہ مدعی ہے، وہ نہیں ہے یہاں ایک ترجمہ تو یہ اس کا ہے کہ دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کا کلام، دعا پکارنا، دعوت دینا، کسی کو بلانا، جنت میں وہ جو کلام کریں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو کلام کریں گے بے اختیار، جنت کو دے کے بے ساختہ زبان سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اب بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی قدرت کے مناظر جب دیکھتا ہے، کئی جگہ دریاؤں کو اور درختوں کو اور زمین کے کٹاؤ کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیسی زبردست چیز پیدا کی ہے، کیسی زبردست چیز بنائی ہے۔ تو جنت میں جائیں گے تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، بے ساختہ بولیں گے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ بات جب کریں گے تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور اللہ تعالی کو جو چیزیں بہت پسند ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ معائب اور نقائص اور کمزوریاں اور برائیاں جو اللہ کی طرف کوئی نسبت کرتا ہے، مومن انسان اس کی نفی کرے، کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، اما یقول الظالمون علوا کبیرا، جو کچھ ظالم لوگ شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ، خدا اس سے بہت بلند۔ یہاں پر کس معنی میں کہیں گے سبحان اللہ؟ ایک تو وہ بات ہو گئی، دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا جنت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ سبحانک اللہم، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کس عیب سے پاکیزگی یہاں بیان کر رہے ہیں؟ یا تو کہ یہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس سے زیادہ جچتی بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان سے جو وعدہ ہوا تھا نا کہ تم ایمان اور اچھائی کی زندگی لے کے آؤ گے، ہم اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، تو جب جنت میں پہنچیں گے کہ تو کہیں گے سبحان اللہ، اللہ وہ جو وعدہ خلافی کا عیب ایک ہوتا ہے اور وعدے کے نہ پورا کرنے کا عیب ہوتا ہے، تیری ذات اس سے پاک۔ آخری چیز یہی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، خدایا تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو کسی کے ساتھ غلط وعدہ کرے۔ تیسری تفسیر مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ وہ دعویٰ ہم کو دعا کے معنی میں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا ہوگی جنت میں سبحانک اللہم، یہ دعا مانگیں گے۔ لیکن اس میں ایک زبردست اشکال جو بظاہر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ سبحانک اللہم کا اگر آپ ترجمہ کر لیں تو ترجمہ تو یہی بنے گا کہ اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہے تیری ذات۔ تو اس میں دعا کس چیز کی ہوئی؟ دعا تو کسی چیز کی طلب ہونی چاہیے نا،
کس چیز سے پناہ میں رکھ کہ فلاں چیز عنایت فرما دے، تو کوئی طلب تو ہے نہیں، پھر یہ دعا کیسی ہوئی؟ لیکن اس کا جواب بالکل آسان اور سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوا کرتا کہ دعا میں ظاہر میں طلب ہی ہو، کبھی کبھی دعا کے الفاظ اس طلب کے قائم مقام بن جاتے ہیں، اس ڈیمانڈ کے۔ آسانی سے سمجھنا دیکھنا چاہیں تو کئی مرتبہ فقیر آتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے، تو وہ جو کہتا ہے اللہ تیرے بچے جیئیں، اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی دعا مانگا ہے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ دے دو، یہی ہوتا ہے نا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اب یہ دعا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فقیر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سلام آ کے کر رہا ہے وہ سلام نہیں کر رہا، وہ تو توجہ دلا رہا ہے کہ حضور کچھ مہربانی کر۔ تو دعا کے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی تعریف کر دے، اسی لیے مسلم میں، بخاری میں کئی جگہ پہ آئی ہیں یہ روایات حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھ محسوس کرتے تھے، کسی چیز کی تکلیف، کسی چیز کا دکھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، العظیم الحلیم، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اللہ بڑے حلم والے، بڑے برداشت کرنے والے۔ کائنات میں کیا کیا نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور یہ اے پروردگار تیری ہی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو دیکھ کے برداشت کرتی۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، رب العرش العظیم، عرش جیسی بڑی مخلوق، عرش جیسی بڑی سلطنت، عرش جیسی بڑی چیز کا پروردگار تو ہی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کوئی طلب نہیں ہے لیکن دعا فرماتے تھے ایسے۔ اور تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اے پروردگار آسمان بھی تیرے قبضے میں، زمینوں کا مالک بھی تو، اور عرش جیسی عزت والی جگہ کا مالک بھی اللہ تو ہی ہے۔ تو تینوں جملے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، ان تینوں میں کوئی طلب نہیں ہے اور صرف اظہار ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس دکھ کو ٹال دے۔ اسی لیے اسلاف جو تھے وہ کہتے تھے یہ دکھ کو، غم کو ہٹانے کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور بہت کثرت سے صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم پڑھتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی بزرگوں سے وظیفہ نہ پوچھے، مگر بزرگ ہزار وظیفہ بتائیں کہ یہ اسم پڑھو، یہ اسم پڑھو، یہ اس طرح ہے، یہ جلالی ہے اور جمالی ہے، ان چیزوں سے بلند ہو کے آدمی ان چیزوں کو کیوں نہیں پڑھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ جتنا بھی بزرگوں کے کلام میں اثر ہو، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ طاقت ہے، قوت ہے، اس لیے کہ اللہ کی معرفت جتنی انہیں حاصل تھی کسی کو نہیں۔ اسی طرح دعا کی ایک اور چیز قرآن میں بھی آئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی۔ تو یہ ایک بات کی خبر پیش کی نا، رپورٹ پیش کی کہ اللہ بہت سخت تکلیف پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ جتنے بھی رحم کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا۔ نہ یہ اس میں کہا ہے، اس آیت کو صرف دیکھے تو نہ اس میں یہ کہا ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے، نہ یہ کہا ہے کہ تکلیف پہنچی ہے تو دور کر دے۔ کتنا حسن ادب ہے عرض کرنے میں، اللہ کی جتنی معرفت کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا نا کہ باپ ہے، ماں ہے، کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، بال کھینچ لیے اور تھپڑ مار دیا یہ، اور جتنا جتنا شعور بڑھتا ہے کہ یہ قابل عزت چیزیں ہیں اتنا بچہ
پھر اپنے آپ کو ان آداب کے ساتھ پابند کر دیتا ہے. ایسے ہی جتنی اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی پہچان جتنی بڑھ جاتی ہے، آدمی اتنا ہی محتاط ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا. ایک جگہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس اپنے بندے کو دیکھا بڑا صبر کرنے والا تھا، ہم نے اسے پایا ہے بڑا صبر کرنے والا. کوئی طلب نہیں، صرف یہ کہا ہے کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف بہت زیادہ ہونے لگی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ مہربان تو آپ ہی ہیں. لیکن در حقیقت یہ دعا ہو گئی نا. تو اسی طرح دعواہم فیہا، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگیں گے جنت میں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شکر ادا کریں گے کہ دنیا کی تکالیف، مصائب، ان سب چیزوں سے اللہ تو نے نجات دی، تو یہاں لے آیا، اب اللہ اس کو قائم رکھ. اے پروردگار اس مہربانی اور اس عنایت پر ہمیشہ دوام رہے. دو تفسیریں، تین ہو گئی. چوتھی کی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہاں تمنا ہے. دعواہم فیہا، اہل ایمان جب جنت میں پہنچیں گے تو تمنا کریں گے کہ سبحانک اللہم، کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اس تسبیح میں لگے ہی رہے ہیں، اللہ تیری حمد و ثنا بیان ہی کرتے رہیں. اور اس کی بھی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب اللہ تعالی کی زیارت کریں گے اہل ایمان، تو اس کو دیکھ کے ذات پاک کو سب لوگ فرمایا سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ کتنی مدت لوگ سجدے میں پڑے رہیں گے، کیونکہ وہاں دن اور رات کا تو کوئی تصور ہوگا نہیں. اللہ ہی جانتا ہے، لاکھوں سال کا سجدہ ہو، کروڑوں برس کا ہو، ایک لمحے کا ہو، پتہ نہیں کیا ہو، لیکن لوگ سجدے میں گر جائیں گے خدا کو دیکھ کے، اور وہ بہت طویل مدت ہوگی. تو اس لیے وہ مومن انسان وہاں پہنچ کر بھی وہ خدا کی تسبیح، اور اسی کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ فرشتے جب حساب کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اور فرمایا ہر ایک کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی للصلاۃ، فرشتے پوچھتے ہیں تیرا پروردگار اور تیرا دین، وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. تو یہ وہی آدمی تھا جو دنیا میں خدا کی بندگی، اطاعت، نماز کا پابند رہا. وہ کہتا ہے ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو. تو اس کا اندر جنت میں بھی پہنچ کے، اگرچہ اس میں وہ کوئی مکلف نہیں رہتا کیونکہ ختم ہو گئی زندگی، تو اب شرعی احکامات کی پابندی تو اٹھ گئی نا، لیکن وہاں بھی تمنا کریں گے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے کلمات جو ارشاد فرمائے ہیں، صحیح بخاری کی آخری حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تلنے میں، تول کے وقت بہت بڑا وزن ہو جائے گا ان جملوں کا جو آدمی یہ پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں دوسری چیز ملاقات ان کی وہ سلام ہوگا، ملنے پر سلام کریں گے. یہ سلام کون کرے گا؟ ایک تو سیدھی سادی تفسیر یہ آئی ہے کہ اللہ ان کو سلام کرے گا، اور قرآن میں بھی آیا سلام قولا من رب الرحیم، رحمت کرنے والے پروردگار کی طرف سے سلامتی ہوگی ان پر. تو اللہ تعالی کا سلام بھجوانا اہل جنت کے لیے یا براہ راست خدا کا سلام نازل کرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات، بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سلام بھجوائے، اور یہ ہوا بھی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ہوگا، بلکہ اللہ نے ایسے کیا بھی ہے. قرآن میں نہیں آیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور جن کو ہم نے رسالت دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پہ، اللہ ہی نے سلام بھجوایا. اور حدیث میں کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے 2 یا 3 ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں. ان دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جبریل امین آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ یہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیوی آپ کا کھانا لا رہی ہے، سالن ہے، پانی ہے،
اور جب وہ آئیں تو آپ انہیں کہیے گا کہ اللہ نے انہیں سلام بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے جو تکالیف اور دکھ دنیا میں اٹھائے ہیں، ہم نے جنت میں تمہارے لیے ایک محل بنایا ہے، اور وہ ایک ہی موتی کا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تمہارے لیے کہ ایسا گھر دیں گے اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہی قرآن کو سن کے اہل مکہ شور مچاتے تھے نا، اور بدتمیزی کی حرکتیں کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا گھر ہوگا جس میں کوئی شور شرابہ نہیں۔ اور وہ جو پہلی بات ہے کہ ایک خول ایک ہی موتی والا گھر، یہ تو اصل میں وہ دوسری حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا ایک ہی موتی میں پورا محل بنا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ترجیح دی ہے، یہ مسئلہ ایک الگ ہے، یہ تو آئے گا 22ویں پارے میں کہیں بحث کہ کون سب سے زیادہ افضل مانے گئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ترجیح دی ہے انہوں نے دلیل ایک یہ بھی دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کا سلام نہیں آیا، جبریل امین نے انہیں سلام کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کا سلام آیا۔ اور دوسرے حضرت ابی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب جو تھے رضی اللہ عنہ، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ امتی، میری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا یہ۔ اور اس سے ابی رضی اللہ عنہ کی مسلم میں روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، اس میں ایک جگہ تم نے کچھ غلطی کی ہے اور میں اس کو سناؤں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اللہ نے یہ حکم بھیجا اور تمہیں سلام کہا ہے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا سن میاں، میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی تمہارا نام اللہ نے لیا ہے اور تمہیں سلام بھیجا ہے، جبریل یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ رو پڑے اس خوشی سے اور اس کرم پہ کہ اللہ نے مہربانی کی، تو اس لیے سلام دنیا میں بھی آتا رہا ہے، جنت میں ہو تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی طرف سے انعام ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے، کرم ہے اس کا۔ ایک تفسیر یہ ہوئی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا تحیہ ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی، یعنی یہ کہ فرشتے انہیں آ کر سلام کریں گے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی اور قرآن میں بھی آیا، آگے 13ویں پارے میں انشاءاللہ جب بات آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے جنت کے دروازوں سے، ان کے گھروں کے دروازوں سے اندر آئیں گے اور آ کر انہیں سلام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرشتے ملاقات کے لیے آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آپس میں جب وہ ملیں گے تو سلام کا لفظ کہیں گے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی، برکتیں، رحمتیں نازل ہوں۔ اس لفظ سلام میں خدا نے بہت چیزیں رکھی۔ قدرتی طور پہ آپ دیکھیں ہم مسلمانوں میں چونکہ سلام رائج ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریک گلی، کہیں اندھیرے میں کہیں آپ جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، تباً خوف محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور جب کہتا ہے السلام علیکم تو اطمینان ہو جاتا ہے، تو گویا پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، امن ہے، اطمینان۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالی کی خوشی اس سے حاصل ہو، اس کی تسبیح کرتا رہے، اور اللہ کی مخلوق ان کے لیے سلامتی کا باعث بنا رہے، جتنی سلامتی کا باعث بنا رہے گا اتنی ہی ٹھیک۔ اور ایسے ہی اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں کہا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو وہاں پر سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، اللہ نے یہ تمہیں طریقہ سکھایا ہے، اب تمہارے گھر میں برکت نازل ہوگی، تمہارے گھر میں اللہ کی مہربانیاں ہوں گی، سلام کرو۔ حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں گھر میں کوئی بھی نہ ہو اور خالی ہو، جیسے کمرہ کبھی خالی ہوتا ہے، اپنا گھر کبھی خالی ہوتا ہے، فقہا کہتے ہیں پھر بھی السلام علیکم کہے، اس نیت سے کہ وہاں پہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یا جنات یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان پہ سلامتی ہو۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو
تو اس کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں قریب ہوا، یہودی تھے نا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں میں قریب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے سنا آپ 4 جملے بار بار دہرا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ وصل الارحام، اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، رشتہ داری نہ توڑنا. وطم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. افشوا السلام، ہر ایک کو سلام کرنا. صلو والناس نیام، اور نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنا. اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سلامتی کے ساتھ خدا کی جنت میں چلے جاؤ گے. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے. لوگوں ہی کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں ہی کو سلام کرنا ہے، اور لوگ جب سو رہے ہیں تو اس سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اور چوتھی چیز بھی ایسی. سب چیزوں کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ 4 چیزیں، فرمایا جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس لیے اگر یہ سلام وہ ہے کہ آپس میں اہل جنت ملیں گے تو سلام کریں گے تو بھی ٹھیک. وہ آخر دعواہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر پہ وہ جو دعا کریں گے، آخر پہ جو تمام ہے ان کی دعا کا یا ان کی تمنا کا یا ان کا کلام جب ختم ہوگا تو وہ کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تفسیر تو الحمدللہ رب العالمین کی گزر گئی فاتحہ میں. اس میں بس ایک بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری چیز اللہ کی حمد ہے. ہر چیز کا انجام، اختتام اللہ نے سکھایا وہ اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے اللہ کی. اور شکر سے بھی زیادہ ہے یہ چیز. شکر تو کسی نعمت کے مقابلے میں آتا ہے نا، کہ اللہ تیرا شکر ہے اس چیز پہ، اس چیز پہ، اس چیز پہ. اور الحمدللہ ہر چیز پہ کہ اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں، تمام تعریفات کا مستحق اور مالک اللہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں اکثر دعاؤں میں آتا ہے الحمدللہ، یعنی کام پورا ہو گیا اس پہ کہا الحمدللہ. کھانا کھا لیا آپ کا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا مسلمان بنایا. ایسے ہی اور بھی جگہیں. اور اس پہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہر چیز کے اختتام پہ اللہ کی حمد ہے تو اللہ نے نبوت کا اختتام جہاں فرمایا، اور نبوت جب مکمل ہوئی تو اس آخری آدمی کو محمد ہونا چاہیے تھا جو اللہ کی تعریف حمد بیان کرے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے بھی محمد ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ان سے بہتر کسی نے نہیں کی. بس جب کام پورا ہو گیا، رسالت پوری ہو گئی تو ان کا اس میں گرامی یہ آیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں جب سختی اپنے عروج کو پہنچ جائے گی تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کچھ چیزیں مجھے عنایت فرمائے گا جو خاص طور پر اس کی حمد و ثنا کی ہیں. تو میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف ایسے جملوں کے ذریعے بیان کروں گا جو میں نہیں جانتا. بس قیامت کے دن مجھے سکھائے جائیں گے اور اللہ اپنی اس تعریف سے خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کہیے کیا کہتے ہیں. تو پھر میں درخواست کروں گا کہ حساب ہو. یہ تفصیل سے طویل ایک روایت ہے جو پہلے اس سے گزر گئی پچھلے برس. تو اللہ کی حمد آخر پہ اہل جنت بھی جن کاموں سے فارغ ہوں گے خدا کی حمد بیان کرتے رہیں گے. یہ اللہ کا ذکر ہے جو وہاں بھی جاری رہے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جنت میں لوگوں کو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا ایسے الہام کی جائے گی جس طرح تم سانس لیتے ہو. تو سانس بغیر اختیار کے آتا ہے نا، آدمی سانس لیتا رہتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا. اور اسی حدیث کے مطابق سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو صوفیہ میں ذکر ہے پاس ان پاس، اس کی اصل